تلاوت ویسے ہی کی جیسے کہ تلاوت کرنے کا ہمیں حکم دیے ہیں. قرآن کے حقوق کو ادا کیا کہ نہیں کیا؟ صرف قرآن تلاوت کے نازل نہیں کیا گیا. قرآن تلاوت کے لیے، اس کے معنی مفہوم سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے قرآن نازل کیا گیا. اگر یہ تینوں حقوق قرآن کے ادا کیے گئے، قرآن کی تلاوت آپ نے کیا، اس کے معنی مفہوم کو سمجھا اور اس پر عمل کیا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اس قرآن کی تلاوت اور معنی مفہوم کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کی برکت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سکون اطمینان کی زندگی کیا ہے نصیب فرمائے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ایک واضح مثال، ایک چھوٹی مثال نہیں تھی، یہ ایک بڑی مثال تھی. دشمن آپ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے، آپ کو تکلیف دینے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے آپ کے گھر پر دروازے پر موجود ہیں. اس وقت آپ کی کیا مشغولیت تھی؟ آپ جو ہے قرآن میں لگے، قرآن کے ذریعے اطمینان، سکون، سعادت جو ہے حاصل ہوتا ہے. ڈر، خوف، پریشانی، غمگین جو ہے دور جاتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اسراء بنی اسرائیل میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن کیا ہے؟ شفا ہے. کس چیز کی شفا؟ دل میں جو کچھ بیماریاں پائی جاتی ہیں، بے چینی ہے یا دوسری بیماریاں اگر پائی جائیں، شفا ہے قرآن، اور ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے. تو الغرض ہے یہ مختصر میں نے چند باتیں رکھیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عمل صالح ایک واحد ذریعہ اور ایک واحد چیز ہے جس کے ذریعے ہم اس دنیاوی زندگی میں ہر انسان سعادت، سکون کی زندگی حاصل کر سکتا ہے. ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ، کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے سعادت، سکون کے لیے، تو یقیناً جو ہے کبھی اسے کیا ہے سکون حاصل یا سعادت حاصل نہیں ہوگی. جو حقیقی سعادت ہے، دائمی سعادت ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور ایمان کے ساتھ ساتھ کیا ہے عمل صالح میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ کہا ہے، سنا ہے، ان باتوں کو اچھے سے سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.